بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیجہ فاروق ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں اور میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ اہم ٹاپک ماد ہے۔ پہلے بھی ہم ماد پر ڈسکس کر چکے ہیں، جن کی ویڈیوز ڈسکرپشنز میں موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم دیا ہے اور ایک روح دی ہے، یعنی اس دنیا میں انسان زندگی گزار رہا ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک جسم کی وجہ سے اور ایک روح کی وجہ سے۔ ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم اور ایک روح دی ہے۔ انسان کے جسم کو خوشی بھی ملتی ہے اور غمی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کو بھوک لگے، اگر انسان کھانا نہ کھائے تو انسان کے جسم کو غمی ملتی ہے، اور اگر انسان کھانا کھا لے تو انسان کے جسم کو خوشی ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے روح کو بھی خوشی اور غمی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو انسان کی روح کو خوشی ملتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ اور اگر انسان امتحان میں فیل ہو جائے تو انسان کی روح کو غمی ملتی ہے۔ اب جو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن انسان کی روح کو اٹھائے گا یا جسم کو اٹھائے گا؟ کیونکہ جب انسان مرتا ہے، انسان کا جسم قبر میں چلا جاتا ہے اور روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ماد فقط روحانی ہے، اور بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ماد فقط جسمانی ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ماد روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، کیونکہ انسان مکمل ہی روح اور جسم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عدل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب جسم اور روح اس دنیا میں ایک ساتھ رہے ہیں تو آخرت کے دن بھی دونوں ایک ساتھ اٹھائے جائیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری روح اور جسم دونوں ایک ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو دونوں ایک ساتھ اعمال انجام دے رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ اچھے اور برے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح روز قیامت بھی دونوں ایک ساتھ اٹھائے جائیں، کیونکہ روح سوچتی ہے، روح ارادہ کرتی ہے اور جسم اسے انجام دیتا ہے۔ اسی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ انسان کی روح اور جسم کو دونوں کو جزا اور سزا دے گا۔ مثال کے طور پر اگر دو شخص چوری کرتے ہیں، دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں مل کے اور ایک ہی وقت میں، تو کیا اس کی سزا ایک شخص کو دی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں نے مل کر ایک ساتھ چوری کی ہے، دونوں کے ایک ساتھ سزا اور جزا ملے گی۔ بالکل اسی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ انسان کی روح اور جسم دونوں کو اٹھائے گا، دونوں کو جزا اور سزا دے گا۔ جسم کی سزا کیا ہوگی؟ جسم کی سزا کوڑے ہوں گے، آگ میں جلنا ہوگا، اور روح کی سزا کیا ہوگی؟ ذلت، خواری، پریشانیاں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی روح اور جسم کو دونوں کو روز قیامت جزا اور سزا دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں جب انسان مرتا ہے، انسان کے جسم کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، لیکن ہم کچھ عرصے بعد اس قبر کو کھول کے دیکھیں تو جسم کے کچھ حصے کیڑے کھا جاتے ہیں اور کچھ حصے مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے ذرات پودوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جنہیں کیڑے اور جانور کھاتے ہیں۔ تو اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان کے جسم کو کس طرح اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان کے جسم کو کس طرح اکٹھا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان کے جسم کو کس طرح جمع کرے گا؟ تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس وقت پیدا کیا تھا کہ جب انسان کچھ بھی نہ تھا، جب انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یحیی العظام وَهِیَ رَمِیمٌ قُلْ یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وَهُوَ بِکُلِّ خلق علیم۔ خدا فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، کہ یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی خلقت کو
بھول چکے ہیں، اور کیا سوال کرتے ہیں؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہے جو اس بسیدہ ہڈی کو دوبارہ خلق کرے گا؟ کون ہے جو اس کے جسم کو اکٹھا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہی اس کو دوبارہ خلق کرے گا کہ جس نے اس کو پہلے خلق کیا۔ تو اس آیت سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ذرہ بھی ہو تو ہم انسان کو دوبارہ خلق کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دوبارہ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے خلق کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کے آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا زَلَلْنَا وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ خدا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت خلق کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت خلق کیا کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ خلق کرے گا۔ تو ہمیں اس آیت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ خلق کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک روح دی ہے اور ایک جسم دیا ہے، اور انسان کا جسم ایک تالاب کی مانند ہے کہ جس تالاب میں ہر روز پانی چینج ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے جسم کے سیلز جو ہر روز تبدیل ہوتے ہیں، ہر روز چینج ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہمارے ناخن ہیں، ہم کاٹے تو ہمارے نئے اگاتے ہیں، اگر ہم بال کاٹے تو ہمارے نئے اگاتے ہیں، اسی طرح پورے سال میں انسان کے کچھ ایسے سیلز ہیں جو ہر روز سلولی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب سوال ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو روز قیامت کس حالت میں اٹھائے گا، کس جسم سے اٹھائے گا؟ آیا کیا جیسے وہ پیدا ہوا ہے اس حالت سے اٹھائے گا کہ جیسے وہ مرا ہے اس حالت سے اٹھائے گا؟ تو حدیث اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے آخری جسم سے اٹھائے گا، یعنی جس حالت میں وہ مرے گا اسی حالت میں روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ جو جوان ہیں، جو بوڑھے ہیں وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، اور جو بیمار ہیں وہ صحت یاب ہو کر جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ خلق کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔